الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ معزز و محترم خواتین و حضرات، آج کی نشست میں ہم عاجزی و انکساری کے حوالے سے قرآن و سنت کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ عاجزی و انکساری اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، اور ایک انسان کو اپنے رب کے حضور اور دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے عاجزی اور انکساری کا اختیار کرنا اس کے لیے انتہائی مفید ہے۔ عاجزی اور انکساری انسان کو اللہ کی نظر میں بلند کر دیتی ہے، اور لوگوں کی نظر میں بھی انسان اپنے حوالے سے بہتر امیج کے طور پہ سامنے آتا ہے۔ اس کے مقابلے میں تکبر اور بڑائی ہے جو انسان کو ذلیل و رسوا کر دیتی ہے۔ التذلل والخضوع، یہ دو معنی تواضع کے استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں، اور جب ہم اصطلاحاً تواضع کا معنی و مفہوم دیکھتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے جاہ و منصب اور بزرگی کے تقاضوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنے معاصر لوگوں میں اپنے آپ کو کم تر سمجھے دوسروں سے۔ یہ تواضع، عاجزی و انکساری کا مفہوم ہے۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا جائزہ لیتے ہیں تو آپ دین و دنیا کے بادشاہ ہونے کے باوجود حد درجہ متواضع شخصیت کے مالک تھے۔ آپ جب بھی لوگوں کے درمیان تشریف رکھتے تو اپنے لیے امتیازی نشست پسند نہیں فرماتے تھے۔ سادہ زندگی گزارنا اور عام لوگوں کی طرح زندگی گزارنا وہ ہمیں آپ کی زندگی میں نظر آتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے درمیان جب بھی تشریف فرما ہوتے تو انہیں کبھی احساس نہ ہونے دیتے کہ آپ ان سے مقام و مرتبے میں بلند ہیں۔ آپ غریبوں کے ساتھ انتہائی محبت اور مروت سے پیش آتے، اور اگر کوئی غریب بیمار ہو جاتا اس کی عیادت کو جاتے، ان کے ساتھ مل بیٹھ کے کھانا کھاتے، سادہ لباس پہنتے اور سادہ زندگی گزارتے۔ اپنے روزمرہ کے کام بھی خود نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سر انجام دیتے رہے، اور اسی سے ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کی عاجزی و انکساری کا اندازہ ہوتا ہے۔ ایک بار نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ایک سفر کے دوران جا رہے تھے کہ آپ کے نالین پاک کا تسمہ ٹوٹ گیا، جوتی کا تسمہ ٹوٹ گیا۔ تو صحابی جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ٹانکا لگا دوں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ نہیں، یہ میں کام خود سر انجام دوں گا، اور آپ نے فرمایا کہ تشخص پسندی مجھے محبوب نہیں، چنانچہ خود ہی تسمہ ٹانک دیا۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنے کام خود سر انجام دینے میں اپنے آپ کو لگا لیتے، اور اپنی امت کو بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی درس دیا ہے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام اب مقام قرب پر فائز ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوتے تو اللہ رب العزت کے سامنے بھی عاجزی و انکساری کا بہترین نمونہ پیش کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قیام میرے گھر ہونا تھا۔ جب رات کا ایک پہر بیت گیا اور رات ہو گئی تو میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے بستر پر نہیں پایا، تو نسوانی غیرت محسوس کرتے ہوئے میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کو تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں تلاش کیا، مگر آپ مجھے وہاں نظر نہیں آئے۔ ان حجرات کو دیکھنے کے بعد جب میں نے مشاہدہ کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو میں نے مسجد میں دیکھا، اور آپ بوسیدہ کپڑے کی طرح سر بسجود تھے، اور سجدہ کی حالت میں یہ الفاظ ادا فرما رہے تھے کہ اے اللہ، میرا دل اور خیال بھی تیرے آگے سر بسجود ہے۔
اب دیکھیے بوسیدہ کپڑے کی طرح زمین پر سر بسجود تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کر رہی ہیں اور فرمایا کہ اے اللہ میرا دل اور میرا خیال بھی تیرے آگے سر بسجود ہے۔ یہ عاجزی اور انکساری کا وہ مقام ہے جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو حاصل تھا، اور اس مقام پر نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام فائز تھے۔ اللہ کے سامنے تذلل، خضوع، عاجزی، انکساری اور بندگی کے پیکر بن کے ہمیں نظر آتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز خواتین و حضرات، جنگ حنین کے بعد جب کچھ اسیران حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے پیش ہوئے تو ان میں ایک خاتون بھی تھیں، اور جب وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے لائی گئیں تو اس خاتون نے عرض کی کہ میں حلیمہ سعدیہ کی دختر شیمہ ہوں اور آپ کی رضائی بہن ہوں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے ثبوت مانگا تو شیمہ کہنے لگیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کو کھانا کھلایا کرتی تھی اور بچپن میں آپ نے میری پشت پر کاٹ لیا تھا۔ انہوں نے وہ نشان دکھا دیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت شیمہ کے لیے اپنی چادر بچھا دی، اور چادر بچھانے کے بعد ان کو بڑی عزت و احترام سے بٹھا دیا اور فرمایا میں تمہارا بھائی ہوں، میرے پاس رہو گی یا اپنے خاندان میں، اپنے قبیلہ میں جانا چاہو گی؟ تو شیمہ کہنے لگیں کہ میں اپنے قبیلہ میں جانا چاہوں گی۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے انتہائی محبت کا اظہار فرمایا اور شیمہ کو ایک کنیز، ایک غلام اور بھیڑ بکریوں کا ایک ریوڑ عطا فرمایا اور فرمایا کہ یہ تمہارے ساتھ جائے گا۔ یہ آپ کی تذلل، عاجزی، انکساری اور سادگی کی علامت ہے کہ جن کے ساتھ آپ کی نسبت تھی ان کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا رہا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا خیر البریہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا کہ یا خیر البریہ۔ اس پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا وصف ہے، یعنی خود خیر البریہ ہونے کے باوجود اس وصف کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ خاص فرمایا۔ اس سے آپ کی عاجزی و انکساری کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک شخص نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے، اور جب وہ آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو رعب نبوت سے کانپنے لگتا ہے۔ رعب نبوت سے اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو فرمایا گھبراؤ نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت پکا کر کھایا کرتی تھی۔ تو اس کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنے کے لیے اور اس کو جو رعب و دبدبہ کے اندر وہ آ گیا تھا اس سے نکالنے کے لیے آپ نے انتہائی عاجزی اور انکساری والے کلمات فرمائے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمیں عمل نظر آتا ہے۔ اب عجز اور انکساری، عاجزی اور انکساری، یہ بندہ مومن کو بہت بلند مقام پر لے جاتی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہونے کے ناطے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی عاجزی اور انکساری کو اپنائیں۔ سرکشی، بغاوت، غرور اور تکبر، اس سے اپنے آپ کو جتنا بچاتے چلے جائیں گے ہمیں اتنا زیادہ اللہ کی نظر میں بلندی نصیب ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اے نبی پاک علیہ السلام ان سے فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ میری اتباع نیکی میں ہے، میری اتباع تقوی میں ہے، میری اتباع خوف اور تواضع کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع اور پیروی نیکی، تقوی، اتباع اور تقوی کے معنوں میں ہے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی سے ان اسباق کو سیکھیں اور اپنی زندگی کو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے قریب تر کرتے چلے جائیں۔